بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم سب میں سے سبھی جنت الفردوس میں جانا پسند کریں گے، تو آج ہم جنت الفردوس کے بارے میں جانیں گے کہ وہ جنت کیسی ہوگی۔ جنت کے 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان زمین اور آسمان کے برابر فاصلہ ہے۔ سب سے اعلیٰ درجہ اس کا نام فردوس ہے، یہ سب سے اوپر والا درجہ ہے۔ فردوس جنت کی سب سے بلند جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے قریب ترین جگہ ہے۔ فردوس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ ہر مومن کو جنت الفردوس کا ہی سوال کرنا چاہیے۔ جنت کی 4 نہریں ہیں، سیحان، جیحان، فرات اور نیل۔ یہ اس جنت میں سے جاری ہوتی ہیں۔ پچھلے درجے کے جنتیوں کو اوپر والے درجات کے محلات یوں دکھائی دیں گے جیسے کوئی دور چمکتا ہوا ستارہ۔ دائیں ہاتھ والے تمام نیکوکار لوگوں کو چاندی کے 2 باغات ملیں گے۔ ہر نیکی کے کام میں پہل کرنے والوں کو سونے کے 2 باغات ملیں گے۔ اور پھر جنت الفردوس تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس کی ایک اینٹ سفید موتی کی، ایک سرخ یاقوت کی اور ایک سبز زمرد کی ہے۔ اس کی مٹی اور اس کے سنگریزے گوہر کے ہوں گے۔ اس کی گھاس زعفران کی ہے۔ اس کے محلات میں ہر وقت اونت چلتی رہے گی جس کی خوشبو سے اس کے محلات معطر رہیں گے۔ ان محلات میں بڑے بڑے خوبصورت گنبد سفید موتیوں کے ہوں گے۔ یہ محلات 60 میل چوڑے خوبصورت موتی کو اندر سے تراش کر بنائے گئے ہوں گے۔ ان محلات میں تمام برتن سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات کے ہوں گے۔ اس جنت کے درخت سیاہی مائل سبز رنگ کے ہوں گے۔ تمام درختوں کے تنے سونے کے ہوں گے۔ بعض کھجوروں کا تنا سبز زمرد کا ہوگا اور اس کی ٹہنیاں سرخ سونے کی ہوں گی۔ اس کی شاخوں سے اہل جنت کے لباس تیار کیے جائیں گے۔ ایک کھجور مٹکے کے برابر ہوگی اور یہ کھجور دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھی اور مکھن سے بھی زیادہ نرم ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا تو اس دعا کے ہر کلمے کے بدلے تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگایا جائے گا۔ مزید فرمایا کہ اگر یہ تسبیح پڑھی جائے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ تو جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ جنتیوں کے من پسند تمام پھل ان کی پہنچ میں ہوں گے۔ وہ کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، چلتے پھرتے یا لیٹے جب چاہیں گے توڑ سکیں گے۔ کھجور، انار، انجیر، کیلا، بیر یہ سب جنت کے پھل ہیں اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے پھل ہیں جو ہم نے دنیا میں دیکھے بھی نہیں، اور ان پھلوں میں گٹھلی بھی نہیں ہوگی اور یہ بے انتہا لذیذ ہوں گے۔ جنتی جب پھل توڑیں گے تو اس کی جگہ فوراً دوسرا پھل آ جائے گا۔ جنت میں پانی، شہد، دودھ اور شراب کی نہریں ہوں گی۔ اہل جنت اپنی خواہش کے مطابق ان نہروں میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال کر اپنے اپنے محلات میں لے کر جا سکیں گے۔ جنت کی ایک نہر کا نام ہے نہر حیات۔ اس نہر کا پانی جہنم سے نکلنے والوں پر ڈالا جائے گا تو وہ دوبارہ سے بیج کی طرح اگ جائیں گے۔ سلسبیل، کافور اور تسنیم جنتی چشمے ہیں۔ جنت الفردوس میں جانے والوں کو ہی صرف تسنیم کا خالص مشروب پینے کو دیا جائے گا اور کم درجے والے جنتیوں کو یہ خالص نہیں ملے گا بلکہ عمدہ شراب میں تسنیم کی ملاوٹ کر کے دی جائے گی۔ جنت الفردوس میں جانے والے بڑے ہی مزے میں ہوں گے۔ وہ اونچی اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے۔ ان کے چہروں پر نعمتوں کی رونق اور تر و تازگی نظر آ رہی ہوگی۔ یہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ان کی میزبانی کے لیے مچھلی، جانوروں کا گوشت اور پرندوں کا بھنا ہوا گوشت اور طرح طرح کے پکوان، قسم قسم کے پھل اور مشروبات ہوں گے۔ جنت میں ہر شخص کو 100 آدمیوں کے برابر کھانے کی استطاعت دی جائے گی اور موتیوں کی طرح خوبصورت اور دلکش خادم ان پر سونے کے تھال اور ساغر لیے گردش کر رہے ہوں گے۔ جو خواہش اور ارادہ یہ لوگ کریں گے پلک جھپکنے میں پورا کر دیا جائے گا۔ وہاں کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں گے۔ ہر طرف نعمتوں کے نظارے، خوشیاں اور امن و سلامتی ہوگی۔ ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے جبکہ دوسری گروہ کے چہرے آسمان پر چمکتے ستاروں کی مانند چمکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ جنہیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے ان کی تعریف نہیں سنی اور نہ ہی ان کا تصور کسی کے دل میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا جنت میں موت ہوتی
تو جنتی جنت کی نعمتیں دے کر خوشی سے مر جاتا اور جہنمی جہنم کو دے کر غم سے مر جاتا۔ جنت کی نعمتیں اور درجات دیکھنے کے بعد اہل جنت کو کسی چیز پر اتنی حسرت نہیں ہوگی جتنی اس لمحے پر جو اس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی یاد کے بغیر گزار دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت الفردوس میں جانے والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے جنت الفردوس کا راستہ آسان بنا دے۔ آمین۔